मेरा नाम सेंड्रा है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं कोलंबिया में पैदा हुई और मैं पैदाइशी ईसाई थी। मेरी सारी फैमिली कैथोलिक फ़िक़े से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तो मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, ख़ास तौर पर च्वायर में। ये दरअसल एक मखसूस किस्म की सिंगिंग होती है जो कि चर्च के मुख्तलिफ तकरीबात में परफॉर्म की जाती है। तो मैं 6 साल की उम्र से ही क्रिसमस हो या ईस्टर चर्च की हर तकरीब में सिंगिंग करती थी। दरअसल मुझे चर्च की तमाम एक्टिविटीज़ पसंद इसीलिए थी क्योंकि मुझे इस दौरान सिंगिंग का मौका मिलता था। और जब मैंने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं सिंगिंग के लिए ही बनी हूँ और मुझे इस शोबे से वाबस्ता होना चाहिए। मैं समझती थी कि मैं सिंगिंग की सलाहियत से भरपूर हूँ और मेरे खुदा ने मुझे यह ख़ास सलाहियत दी है। मैंने कोलंबियन लोकल लेवल पर कई सोलो सिंगिंग और क्लासिकल मौसीकी के इवेंट्स में अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया और मैं अपनी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की वजह से सिंगिंग के शोबे में तरक्की करती रही। मैंने ओपेरा सिंगिंग में स्पेशल ट्रेनिंग ली और मैं कोलंबिया में अच्छा ओपेरा गाने वालों की फहरिस्त में शुमार की जाती थी। फिर मुझे तरक्की करके कोलंबिया से बाहर ऑस्ट्रिया में परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे वीना कंजर्वेटरी में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था और ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया क्योंकि ये इवेंट मुझे शोहरत के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता था। और इस तरह मैं मौसीकी की हकीकी दुनिया में दाखिल हो गई। मैंने कई साल तक मौसीकी की दुनिया में मुकम्मल डेडिकेशन के साथ परफॉर्म किया, मगर इस सारे दौर में मैं चर्च और मज़हब से काफ़ी दूर हो गई थी। अगरचे कोलंबिया से मेरी फैमिली के मुसलसल फ़ोन आते रहते थे और मेरी फैमिली मुझे हमेशा तलकीन करती कि चर्च जाती रहना और मैं बस अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कभी किसी चर्च चली जाती और कभी किसी चर्च। कभी मैं मरियम की पेंटिंग के सामने मोमबत्तियां जलाती और किसी इतवार किसी और चर्च में किसी और सेंट के मुजस्समे के आगे मोमबत्तियां जलाती। मगर मैं ये सब कुछ दिल से नहीं कर रही थी, बस अपनी फैमिली के कहने पर उनकी खुशी के लिए करती थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत थी और ये मोहब्बत अभी भी है। बहरहाल चर्च से मेरा किसी किस्म का रूहानी ताल्लुक नहीं था और बचपन में भी मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में रूहानी ताल्लुक के लिए नहीं बल्कि मौसीकी के लिए शिरकत करती थी क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद थी। सच पूछे तो मुझे इन सारे साइंस और मरियम वगैरह की इबादत करना पसंद ही नहीं था। मेरे नज़रिए के मुताबिक खुदा जैसी ताकतवर हस्ती सिर्फ एक होनी चाहिए थी। खुदा की ताकत का इतने हिस्सों में तकसीम होना और इख्तियारात का इतने लोगों में तकसीम होना मुझे कभी समझ ही नहीं आता था। बहरहाल मैंने ऑस्ट्रिया में रहते हुए ही सिंगिंग में कई डिग्रीज लीं और यहीं अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। ऑस्ट्रिया में मैं अपनी फाइनल डिग्री मुकम्मल ही करने वाली थी और सिर्फ 2 महीने बाकी थे कि एक दिन मैं रात को अपने कमरे में अकेली थी और मैं सोच रही थी कि पिछले इतने सालों से मैं चर्च जा रही हूँ, मगर मैंने कभी खुदा से अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश ही नहीं की। बस इस ख्याल के दिल में आने की देर थी कि मैं रोने लगी और मैंने खुदा से दुआ की, मुझे माफ़ कर दे। और अगले इतवार को मैंने चर्च जाकर किसी सेंट या मरियम के मुजस्समे के सामने मोमबत्तियाँ जलाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करने का फ़ैसला किया और मुझे लगा कि मुझे सिर्फ खालिस खुदा की ही इबादत करनी चाहिए। और मैं रो रही थी और मैं कह रही थी, ओ गॉड मुझे गाइड कर कि कैसे तेरी तरफ आऊँ, तेरी तरफ आने का सही रास्ता कौन सा है। बस मैं रो रही थी और दुआएं मांग रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली यूँ आई कि उन दिनों कनाडा की इमिग्रेशन बहुत आम हो गई थी और बहुत सारे लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। तो मैंने भी कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और जल्द ही मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई और मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन मिल गई। मुझे महसूस हुआ कि यही मेरे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी
اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے لیے بہتر راستے کینیڈا میں کھول دیے تھے۔ یہاں کینیڈا میں بہت زیادہ ملٹی کلچرل معاشرہ ہے، جہاں پر بہت سارے قوموں اور مذاہب کے لوگ آ کر آباد ہیں، اور یہاں آ کر میری پہلی دفعہ کئی مسلمانوں سے ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ ان سے دوستیاں ہونے لگیں۔ پھر جب کبھی ہم مل کر بیٹھتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آپ کے مذہب کے کیا اعتقاد ہیں اور آپ کے مذہب کے کیا تعلیمات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں مجھے ایک بات جان کر حیرانگی ہوئی کہ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام کا بہت بلند مقام تھا، اور مسلمان حضرت عیسیٰ کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کی مقدس کتاب قرآن میں بھی عیسیٰ اور مریم کا بہت تفصیل سے ذکر تھا۔ اور میں یہ سب کچھ جان کر بہت ہی حیران تھی، کیونکہ مجھے اسلام کے متعلق یہ ساری باتیں اس سے پہلے بالکل نہیں پتہ تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت یہ تھی کہ مسلمان بھی اسی خدا کی عبادت کرتے تھے جس خدا کی عبادت کی طرف عیسیٰ نے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اور یہ سب کچھ جان کر میری کیا کیفیت تھی، میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، میرا منہ کھلا ہوا تھا اور میرے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا، اچھا۔ میں اگلے دن چرچ گئی اور میں نے پادری کے سامنے کئی سوال رکھے، مثلاً خدا کی طاقت کا کئی جگہ تقسیم ہونا وغیرہ، اور اس قسم کے کئی سوال جو کہ کافی عرصے سے میرے دل میں تھے، مگر پادری کے پاس میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں تھے، بلکہ میرے پے در پے سوالات سے اس کا لہجہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے واپس آ کر اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور مجھے کئی مہینے لگے، مگر آہستہ آہستہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب اسلام میں ملتے چلے گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ عیسائیت کی نسبت اسلام کی تعلیمات زیادہ واضح اور متدل تھیں۔ پھر اسی طرح دن گزرتے رہے اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میرے مسلمان دوستوں نے مجھے ایک دن دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ افطاری کروں، اور وہ افطاری ایک مسجد میں تھی، اور وہاں پر بہت ساری مسلم عورتیں تھیں جنہوں نے میرا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا۔ اور پھر جب افطاری ہوئی تو حالانکہ وہ سارے دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر ان لوگوں نے خود کھانے کے بجائے پہلے مجھے کھانا آفر کیا۔ میں جھجک رہی تھی اور شرمندہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور میں ان سے پہلے کھا لوں۔ پھر افطار کے بعد بہت دیر تک ان لوگوں سے وہاں گپ شپ رہی، اور وہ سب عورتیں بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ اس کے بعد تراویح کی نماز شروع ہو گئی، اور میں نے پہلی مرتبہ لائیو قرآن کی تلاوت سنی، اور میں ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کیسے وہ لوگ سب اکٹھے رکوع اور سجود کر رہے تھے، اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگرچہ میں صرف ان کی عبادت کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک رحمت تھی، اور اس رحمت نے مجھے بھی گھیر رکھا تھا، حالانکہ میں عبادت نہیں کر رہی تھی۔ یہ رحمت والی فیلنگ ایسی تھی کہ اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ فیلنگ مجھے چرچ میں محسوس نہیں ہوئی۔ اس دن مجھے لگا کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا حقیقی راستہ اسلام سے ہی ملے گا۔ مجھے لگا کہ یہ اللہ کا واضح میسج تھا میرے لیے۔ پھر میں چھٹیاں گزارنے کولمبیا واپس چلی گئی، اور میری فیملی کے ہر فرد نے میرا بدلا ہوا رویہ محسوس کیا۔ میں مسلسل عیسائیت کے عقائد کے متعلق سوال کر رہی تھی، اور میری فیملی حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جب میں چھٹیاں گزار کر واپس آئی تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ میرے کینیڈا آنے کے 1 سال کے اندر ہی اندر ہو گیا تھا کہ میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مگر میں نے اپنی فیملی کو فوراً اس بات سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ فون پر میں ان سے اکثر عیسائیت کے اعتقاد پر اعتراض کرتی رہتی، اور ان کے دل میں عیسائیت کے متعلق سوال پیدا کرتی رہتی، اور ان سب باتوں سے میری فیملی کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میرا ایک بھائی بھی یہیں کینیڈا میں تھا،
اس نے بھی میرے اسلامک سینٹر اور مسجد بار بار جانے سے سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح ایک سال مزید گزر گیا اور پھر آخرکار میں نے اپنی فیملی کو بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان سب کا رد عمل یہی تھا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ تم بدل گئی ہو۔ بس فیملی کو بتانے کی دیر تھی کہ مجھے لگا کہ میں قید سے نکل گئی ہوں۔ میں نے باقاعدہ حجاب لینا شروع کر دیا۔ میری فیملی کا رد عمل بہت شدید نہیں تھا۔ بہرحال میں نے والدہ اور والد سے فون پر بہت لمبی گفتگو کی تھی اور ان کو سمجھایا کہ یہی بہترین راستہ ہے جو میں نے چنا ہے، اور میرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا رد عمل یہی تھا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں اچھا لگے کرو۔ میں نے اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ آئی لو یو، مگر میرے لیے میرا اسلام سب سے پہلے ہے۔ شروع میں نے بہت جوش اور جذبے سے اپنی فیملی کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی، مگر پھر مجھے سمجھ آیا کہ انہیں سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور مجھے انہیں وقت دینا چاہیے، اور میرے خیال میں میرے الفاظ سے زیادہ میرا اخلاق اور کردار ان کی زیادہ بہتر رہنمائی کرے گا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میری دعا ہے کہ میرے باقی فیملی ممبرز بھی ہدایت کی طرف آئیں اور اسلام قبول کریں۔ آمین۔